الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت زبدۃ الشمائل کتاب جو آپ کے سامنے ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب شمائل ترمذی کی یہ مختصر ترین شرح ہے، اور یہ 2001 اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 12 دن میں تحریر کی گئی تھی۔ 7 جولائی 2001 سے لے کر 19 جولائی 2001، 12 دن میں۔ اور اس کتاب کو لکھنے سے قبل میں نے اس کتاب کی تمام احادیث کو بحمد اللہ تعالی سندن اور متنن 40 دن میں حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ ارادہ بھی یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، خصائل اور عادات مبارکہ پر مشتمل یہ کتاب، ایک تو اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً یہ ان سے پہلی کتاب ہے، اور پھر کتب سیاستہ میں سے ترمذی کا ایک نمبر ہے، 6 نمبر ہے اور اہم کتاب ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک علمی مقام ہے، ان کی کتاب ہے۔ پھر اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں۔ تو خیر، ان سب چیزوں سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اور اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے لکھنے کا، تحریر کا، وہ ہے عملی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل مبارکہ کو لانا۔ 2 دن قبل مولانا ہدایت شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ چونکہ مدرسہ کے نصاب میں داخل ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آخری سبق اس کتاب کا آپ خود پڑھا دیں۔ میں نے اس کو صادر سمجھتے ہوئے قبول کیا کہ حدیث پاک مبارک کام ہے، حدیث پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سننا سب مبارک ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں جو آخری سبق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے خاتمۃ الکتاب، یہ شمائل ترمذی کا اختتام ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن علی قال سمعت ابی یقول قال عبد اللہ بن المبارک اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر۔ وبی قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا النضر بن شمیل قال انبأنا ابن عوف عن ابن سیرین قال هذا الحدیث دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ خاتمۃ الکتاب میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی بہت اہم 2 نصیحتیں لائے ہیں۔ وہ نصیحت سمجھیں، پلے باندھیں، عمل کی کوشش کریں۔ پہلی نصیحت، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر، کہ جب تمہارے سامنے کوئی کیس آئے، مقدمہ آئے، مسئلہ آئے، تو تم ترجیح آثار کو دیا کرو، یعنی سب سے پہلے کوشش کرو کہ اس کا فیصلہ اپنی رائے سے کرنے کی بجائے اس میں اپنے اکابرین کی رائے پیش کرو۔ فعلیک بالاثر، اثر پیش کرو، اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرو۔ ایک بات تو یہ، اس کا خیال کرو۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ ھذا الحدیث دین، حدیث کا علم یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو یہ دیکھا کرو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، تم دین کس سے پڑھ رہے ہو، یہ لو۔
یہ دو بڑی اہم نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات، اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر، مسائل شرعیہ میں، قضاء اور فیصلوں میں اپنے اکابرین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے، اپنے بڑوں کی رائے کو ترجیح دینا چاہیے۔ اب یہ فرمانے والے کون ہیں؟ امام ابو عیسیٰ ترمذی۔ کس کتاب میں لا رہے ہیں؟ شمائل ترمذی میں۔ اور کتاب میں لائے کیا ہیں؟ احادیث۔ اور آخر میں نصیحت کیا فرماتے ہیں؟ فعلیک بالاثر۔ اللہ اکبر۔ اب آپ فرمائیں کہ کتنا اہم ہے اپنے اکابرین کے ساتھ جڑ کے رہنا، کتنا اہم ہے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا، کتنا اہم ہے اپنے بڑوں کی اتباع کرنا، کہ امام فرما رہے ہیں فعلیک بالاثر۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اپنے اکابرین کی رائے پیش کیا کرو۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں بلکہ ناقل اور شارح ہوں، یعنی جو ہمارے اکابرین نے لکھ دیا ہے اسی کو بتاتا ہوں اور اسی کو سمجھاتا ہوں، ناقل ہوں کہ انہی کو پیش کرتا ہوں، شارح ہوں کہ انہی کو پڑھاتا ہوں۔ اور آپ یقین فرما لیں ہمارے اکابرین نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے، ہمیں دائیں اور بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائیں اور بائیں جانے کی ساری ہماری حاجات پوری فرما دی ہیں، کہیں دائیں بائیں نہ جائیں۔ ایک نصیحت کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اکابرین کی رائے کو ترجیح دو۔ دوسرا، ہر کسی سے علم نہیں لینا۔ علم کس سے لینا ہے؟ پہلے اس کا دین دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کے بعد اس سے علم حاصل کرو۔ ہر بندے سے مت پڑھو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ قاعدہ سے لے کر دورہ حدیث تک کوئی ایک بھی اساتذہ میں سے میرا ایسا استاذ نہیں جو ملحد ہو یا مبتدع ہو، کوئی ایک استاد نہیں۔ بحمد اللہ تعالی صحیح اور عقائد اساتذہ کرام سے اللہ پاک نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں طلباء کو بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایسے حضرات سے نہ پڑھو جن کے عقائد درست نہیں۔ بس اوقات بعض طلباء پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایک ایسے مدرسے پڑھتے ہیں جہاں دو فلاں استاد مماتی ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں ہے، تو میں نے کہا وہاں نہ پڑھو، کسی اور مدرسے پڑھ لو۔ اس مدرسے میں رہتے ہوئے آپ اس کے پاس نہیں پڑھو گے تو مدرسے کا نظام ٹوٹے گا اور باہمی لڑائی دنگا اور فساد ہوگا۔ تو نہ ایسے اداروں میں پڑھو، وہاں پڑھو جہاں آپ کے ہم مسلک، ہم مذہب، ہم منہج، ہم مشرب اساتذہ موجود ہیں۔ تو حضرت نے نصیحت فرمائی ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ علم حدیث یا خواب بیان فرمائی، خواب کی تعبیر، یہ علم ہے، اور علم اس سے پڑھا کرو جس کو تم دین کو جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دیکھا کرو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ بندہ دیکھو، ہر بندے کے بیان نہ سنو، ہر بندے کی کتابیں نہ پڑھو، ہر بندے کے قریب مت بیٹھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل مالک الا تقی۔ ایک تو کوشش کرو کہ تم نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھو، نمبر 2 کوشش کرو کہ تمہارا مال نیک آدمی کھائے۔ آپ نے پڑھا ہے سبا ملخہ میں ہے ان المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یہتدی۔ جب دیکھنا ہو فلاں بندہ کیسا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ جب یہ دیکھنا ہو فلاں بندہ کیسا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دوست کیسے ہیں۔ کیوں؟ آدمی جن کے پاس بیٹھتا ہے تو انہی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ تو جب آپ کے اساتذہ میں سے بدعتی اساتذہ ہوں گے تو ظاہر ان کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ نہ ہو تو استاذ کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص نے بدعتی آدمی کے احترام کیا، من وقر صاحب بدعت فقط عان علی ہدم الاسلام، وہ دین کو مٹانے میں، دین مٹانے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بدعتی آدمی سے بہت دور رہو۔ ایک شبہ اس کا ازالہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ایک جملہ پڑھا ہے، انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، تم یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ یہ عام جملہ زبان زد عام ہے، لوگ کہتے ہیں، اور بہت سارے حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، انظروا الی من قال ولا تنظروا الی من قال، تم یہ دیکھو کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ یہ جملہ درست ہے، لیکن یہ جملہ کن کے لیے ہے؟ ہر آدمی کے لیے نہیں۔ یہ جملہ اس شخص کے لیے ہے جو صاحب علم ہے، جو صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، اس کے لیے ہے۔ یعنی وہ شخص جس کے پاس علوم ہے، حق اور باطل کا امتیاز کر سکتا ہے، اپنے مسلک پر دلائل میں پختہ ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ وہ کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے، کسی کی کتاب پڑھ سکتا ہے، دیکھے کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہ دیکھے لکھنے والا کون ہے، کیوں وہ چھانٹ سکتا ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو لینا ہے اس کو نہیں لینا۔ تو یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کس و ناس سے جس کو چاہے سن لے۔ آج کل تو چونکہ میڈیا ہے، نیٹ ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ ہر کسی کو سنتے ہیں۔ بہت سارے طلباء کرام اور دیگر لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کبھی یہ مولانا صاحب پوسٹ آئی ہے یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا اب یہ پوسٹیں دیکھتے کیوں؟ آپ احناف میڈیا سروسز کو دیکھو، یہ فلاں بندے کا بیان ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو شک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ ان کے بیان سنتے کیوں ہو؟ کیا ضرورت ہے سننے کی؟ بس اوقات مجھے کہیں گے جی مولانا صاحب آپ نے مثلا استوا پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اور فلاں کہہ رہا ہے ذات کی جگہ پر تو عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ پر ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے۔ تو میں کہتا ہوں ان سے رابطہ کرو، کہتے ہیں جی رابطہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا سنتے کیوں جب رابطہ نہیں ہوتا؟ میں نے اس مسئلے پر 9 گھنٹے کا بیان کیا ہے، آیات، احادیث، اقوال، اشکال کے جوابات سب دیے، انہوں نے آپ کو کیا دیے؟ کہا جی 5 منٹ کا کلپ۔ میں نے کہا تمہیں 9 گھنٹے کے تفصیلی بیان سمجھ نہیں آ رہے، 5 منٹ کا شوشہ تمہیں سمجھ آ گیا ہے؟ کیوں ہر بات کو سنتے ہو؟ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے شمائل ترمذی کے آخر میں 2 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے آخر میں 2 نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت عبداللہ بن مبارک سے، اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر، جب کو مسئلہ درپیش آئے اکابرین کی رائے کو ترجیح دو۔ دوسری نصیحت، ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، علم حدیث یا علم تعبیر یہ دین ہے، اور تم یہ دیکھا کرو کہ تم دین کس سے لینا ہے۔ ہر کسی سے دین کو لینا ٹھیک نہیں ہے، ہر کسی سے مسائل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات فرمائی۔ اب ایک بہت اہم بات ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث مبارک کی ہے، اور آخر میں اقوال پیش کر رہے ہیں اکابرین کے۔ عبداللہ بن مبارک تو نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، بات کے لوگ ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو بات کے آدمی ہیں، تو ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو کتب حدیث کے اندر لایا جا رہا ہے، حدیث کی کتاب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ان حضرات کے ہاں اپنے اکابر اور مشائخ کی حیثیت کیا ہے۔ میں اس لیے طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے کسی عقیدہ اور مسئلہ کو اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی عبارات کی روشنی میں سمجھا کرو۔ سمجھ آ گیا؟ پھر اپنے اہل حق علماء جن پر مکمل اعتماد ہمارے اکابر فرمائیں، ان سے پڑھا کرو، ان کے دلائل سنا کرو، اس کے بعد کی دائیں اور بائیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹیوں میں انشاءاللہ دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ ہوگا۔ آپ ابھی سے ارادے فرما لیں کہ آپ نے انشاءاللہ دورہ تحقیق المسائل میں شرکت کرنی ہے۔
جو طلباء دورہ حدیث کر لیں وہ نیت کر لیں کہ میں دورہ حدیث کے بعد انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں 1 سال تخصص بھی کروں گا، تاکہ ہمارے عقائد، اعمال، اخلاق درست رہیں، پختہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم، مولانا ہدایت شاہ صاحب کے اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام خدمات اور محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے طلباء کرام کے علوم میں برکتیں عطا فرما۔ جن طلباء نے بھی حدیث پاک پڑھ کے یہ کتاب کا آخری سبق پڑھا ہے زبدۃ الشمائل کا، اے اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم کی برکات عطا فرما۔ اے اللہ بے برکتیوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور رضا کا فیصلہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔